امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد مسئلہ فلسطین ایک بار پھر عالمی سیاست کا اہم ترین ایشو بن چکا ہے۔ عالم اسلام میں اس اقدام کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین کے تاریخی پس منظر اور ماضی میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا جائے۔ ارض فلسطین کے باسیوں کی آزمائش دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی جاری ہے۔ برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے بل بوتے پر بننے والی ناجائز ریاست اسرائیل نے گزشتہ 70 سال سے اس دھرتی کے باسیوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ ان نہتے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، زرعی زمینیں چھین لی گئی ہیں۔ شاید ہی تاریخ انسانی کا کوئی ایسا ظلم نہ ہو جو ان مسلمانوں پر نہ ڈھایا گیا ہو، اور شاید اسی لیے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی طیارے اور ٹینک آئے روز بمباری کر کے یہاں کے باسیوں کو خون میں نہلا دیتے۔ امریکی عشیرآباد سے اسرائیل یہاں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ عربوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، عربوں کے ساتھ اس کی جنگیں بھی ہوئی۔ تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی آڑ میں معاشی تعاون کے لالچ میں اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر عربوں کو اس مسئلے سے لا تعلق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب فلسطین کے لیے شاید ہی کوئی آواز بلند ہوتی ہو۔ اسرائیل وقفے سے غزہ پر بدترین حملے کر کے، جن میں اکثر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، کئی بار تو اقوام متحدہ کی عمارتوں پر بمباری کی، بچوں کے سکول تباہ کر دیے گئے، جبکہ سینکڑوں گھروں کو مٹی کے ڈھیر بنا دیا۔ آج کی اس گفتگو میں مسئلہ فلسطین کی تاریخی اہمیت اور اس حوالے سے ہونے والے تاریخی واقعات کا جائزہ لوں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ امت مسلمہ کو قبلہ اول کی حفاظت کا بھولا ہوا فریضہ یاد کرایا جا سکے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں شامل ہے۔ مسجد نبوی، مسجد الحرام، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی کی زیارت کے لیے سفر کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کے 40 سال بعد اس دوسرے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارض فلسطین کی طرف ہجرت کے بعد مسجد اقصی کی بنیادیں از سر نو اٹھا کر اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دوبارہ آباد کیا۔ ان کے بعد سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر نو کی۔ 636 عیسوی میں
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد 715 عیسوی کے اموی دور حکومت میں مسجد اقصی کی توسیع کی گئی۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصی مقبوضہ بیت المقدس شہر کے جنوب مشرق میں وسیع احاطہ پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد اقصی کے 14 دروازے تھے، 10/4 دروازے تھے۔ تاہم صلیبی جنگوں کے دوران جب صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو آزاد کروایا تو اس کے 4 دروازوں کو بعض وجوہات کے بنا پر بند کر دیا۔ مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں اور اس کا احاطہ متعدد عمارتوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، جس میں محرابیں، منبر بارن، دریاں، چبوترے اور کنویں وغیرہ پر مشتمل تاریخی آثار بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ احاطہ مسجد اقصی کے قلب کی حیثیت گنبد صخرہ کو حاصل ہے، جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سنہری عمارت اسلامی فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی عمارت اور گنبد صخرہ کی عمارت علیحدہ علیحدہ ہے۔ مسجد اقصی اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس مسجد میں عبادت کرنے پر متعدد پابندیاں عائد ہیں۔ متعدد بار مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ یہودی اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے مسجد کو شہید کرنے کے لیے سازشیں کرتی۔ مسجد اقصی کی حفاظت فلسطین اور عرب عوام کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ارض فلسطین پر قبضے کا خواب یہودی ہمیشہ سے ہی دیکھتے آئے ہیں، تاہم ماضی میں مسلمان اور عیسائی فوجیں طاقتوں کے باعث یہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ماضی میں رومی، عراقی اور دیگر قومیں ارض فلسطین کے حاکم رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت عیسائی حکمران تھے۔ کون حکمران تھے؟ عیسائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ عیسائی حکمران تھے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ماضی میں رومی، عراقی اور دیگر قومیں ارض فلسطین کی حاکم رہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت عیسائی حکمران تھے۔ اس کے بعد سے ارض فلسطین پر ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ صلیبی جنگوں کے دوران کچھ عرصہ دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے آزاد کرا لیا۔ بعض ارضاں فلسطین 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہودی جو کہ اپنے شر انگیزیوں اور مختلف حکمرانوں کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف ممالک میں بٹے ہوئے تھے انہوں نے سویٹ زر لینڈ کے شہر باسل میں 1897 کے اجلاس میں عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی۔
اسی تنظیم کے قیام سے ہی یہودیوں میں ایک بار پھر ارض فلسطین پر قبضے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس تحریک کا بانی تھیوڈ ہرزل تھا۔ اس تحریک کا بانی تھیوڈ ہرزل تھا۔ یہودیوں کی اس صہیونی تنظیم کے اسرائیل کے قیام کے لیے لٹریچر تیار کرنا شروع کر دیا، جبکہ معروف پروٹوکولز بھی بنائے گئے۔ فلسطین میں صنعت، زراعت اور دیگر مقاصد کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین کے حصول کے منصوبے بنائے گئے۔ صہیونی تنظیم کا دوسرا اجلاس بھی باسل میں ہی ہوا، جس میں پہلے سے بھی زیادہ مندوبین شریک تھے، جبکہ 1899 میں ہونے والے تیسرے اجلاس کے دوران اسرائیل کے قیام کے ناپاک منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جیوش امپیریل بینک بنایا گیا، جس کے تمام یہودی سرمایہ داروں نے بھرپور فنڈز فراہم کیے۔ اس بینک اور جیوش نیشنل فنڈ کی بدولت یہودیوں نے فلسطین میں خفیہ طریقے سے زمینیں خریدنا شروع کی۔ 1890 تک فلسطین میں صرف 12,000 یہودی آباد تھے، جو کہ چند سالوں کے اندر 80,000 ہو گئے۔ دنیا کے ہر حصے میں موجود یہودیوں نے علیحدہ صہیونی ریاست کے قیام کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا۔ اس دوران یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کو باقاعدہ آبادکاری کی درخواست بھی دی۔ سلطان کے انکار پر یہودیوں نے 1901 میں سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے، فوجی دستے کو تیار کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی اور 3.5 کروڑ دینار قرض فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن ان کی یہ کوشش بھی رائے گاں گئی اور سلطان نے ارض فلسطین میں زیارت کے لیے آنے والے یہودیوں کے 3 ماہ سے زائد رکنے پر پابندی عائد کر دی۔ اب یہودیوں کی سازشوں کا نشانہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ ترکی پر 1911 میں جنگ طرابلس اور اگلے ہی سال 1912 میں جنگ بلقان مسلط کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کو جنگ عظیم اول میں الجھایا گیا۔ اس دوران برطانیہ نے عرب ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارا، شریف مکہ کو ساتھ ملا کر ترک افواج کو حجاز سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ برطانیہ نے صہیونی تنظیم سے 2 نومبر 1917 کو بدنام زمانہ خفیہ معاہدہ کیا۔ اسے تاریخ میں اعلان بلفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودی سرمایہ دار اور بینک آف انگلینڈ کے بانی روتھ شیلڈ نے اس خفیہ دستاویز پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے یہودیوں نے برطانیہ کی بھرپور مالی امداد کی، جس کے عوض انگریزوں نے اسرائیل کے قیام کے رہا ہموار کرنے کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کے شہر پر برطانوی فوج فلسطین پر حملہ آور ہوئی اور دسمبر 1917 میں بیت المقدس برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا۔ مصر، شام، عراق اور دیگر عرب ریاستوں کی علیحدگی کے باعث سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ یہ تاریخ کا اہم ترین موڑ تھا۔ برطانیہ نے ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ معاہدے کیے۔ عربوں کو آزادی اور خود مختاری کا جھانسا دیا گیا، جبکہ یہودیوں سے اسرائیل کے قیام کا فلسطین پر برطانوی قبضے کے بعد معاہدے کے مطابق یہودیوں کی آبادکاری شروع ہو گئی۔ وقتی طور پر
تاج برطانیہ نے جنگ جیتنے کے بعد عرب ممالک کی سرحدوں کا اعلان کر دیا، تاہم سرزمین فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کیا۔ فلسطین میں موجود صرف 6% یہودیوں کی خاطر 94% فلسطینیوں کو الگ ریاست کے حق سے محروم رکھا گیا۔ کیونکہ یہودیوں کی تعداد کم تھی، اسی لیے لیگ آف نیشنز کے ذریعے فلسطین کا کنٹرول مزید 20 سال کے لیے برطانیہ کو دے دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیگ آف نیشنز کے ذریعے فلسطین کا کنٹرول مزید 20 سال کے لیے برطانیہ کو دے دیا گیا۔ انگریز افواج نے اس دوران فلسطینی کی آزادی کی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ صہیونیوں تنظیم کی ایک یہودی ریاست کے قیام کی منزل واضح ہو چکی تھی۔ صہیونیوں تنظیم کی ایک یہودی ریاست کے قیام کی منزل واضح ہو چکی تھی۔ برطانیہ کی بھرپور حمایت کی بدولت یہودیوں کی آباد کاری میں تیزی آ گئی۔ ان 20 سالوں کے دوران 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر فلسطین میں بسایا گیا۔ 1925 میں شیخ عز الدین القسام نے فلسطین کی آزادی اور یہودیوں کے بڑھتے ہوئے تسلط کے خلاف حرکت الجہاد بت الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ 1929 تک فلسطین میں یہودیوں کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ 17 دسمبر 1931 کو مفتی القدس الحاج امین الحسینی کی قیادت میں المؤتمر الاسلامی منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ملت اسلامیہ کو ارض فلسطین میں یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آباد کاری سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ اس دوران فلسطینیوں کی جانب سے آزادی اور یہودیوں کی بڑھتی ہوئی بالادستی کے خلاف جدوجہد بھی جاری رہی۔ 1940 تک ایک طرف تو یہودی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آباد ہوتے رہے اور دوسری جانب فلسطینی اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ اسی دوران جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہو گیا اور دنیا کی توجہ جنگ کی تباہ کاریوں کی جانب ہو گئی۔ 1945 میں جب جنگ عظیم دوئم ختم ہوئی تو ارض فلسطین پر یہودیوں کی آبادی 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ کا ادارہ تشکیل پایا، جسے اب فلسطین کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ برطانوی استعمار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کے لیے ہندوستان اور مشرق وسطی کے ممالک میں اپنا قبضہ برقرار رکھنا مشکل تھا۔ برطانیہ نے خود فلسطین کو آزاد کرنے کی تجویز پیش کر دی اور اس مسئلہ کو اقوام متحدہ کی سپرد کر دیا۔ مسئلہ فلسطین کی قسمت کے حوالے سے جنرل اسمبلی میں 29 نومبر 1947 کو قرارداد پیش ہوئی اور امریکہ، برطانیہ اور یہودیوں نے دھمکی، لالچ اور طاقت جیسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے
فلسطین کو تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کرائی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے 4 کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی۔ 2 مرتبہ ووٹنگ صرف اس لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ مطلوبہ ووٹ ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس قرارداد کی روح سے صرف 6% رقبے کی ملکیت رکھنے والے یہودیوں کو فلسطین کی 54% زمین کا مالک بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو فلسطین سے برطانیہ کے انخلا کے صرف 7 گھنٹے بعد اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اور پھر میرے بھائیوں، حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ نے 10 منٹ اور روس نے 15 منٹ بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اسی دن پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ شام مطلب ہے عراق، اردن، لبنان، شام، عراق، پھر لبنان، مطلب ہے اردن، یہ 3-4 علاقے، شام، اردن، عراق، لبنان اور مصر کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی۔ کتنے ملک تھے؟ شام 1، اردن 2، عراق 3، لبنان 4 اور مصر 5۔ 5 ملکوں کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی، شام، اردن، عراق، لبنان اور مصر۔ عربوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن عرب افواج برطانوی استعمار میں رہنے کی وجہ سے کچھ زیادہ منظم نہیں تھی۔ اقوام متحدہ اور بڑے ممالک نے مارچ 1949 میں جنگ بندی کرا دی۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کا 78% رقبہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ غزہ کے علاقے پر مصر، مغربی کنارے اور بیت المقدس پر اردن اور جولان کے پہاڑی علاقے پر شام کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہودیوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو بے دردی سے قتل عام کیا اور 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے ابھی تک اسرائیل کو رکن نہیں بنایا تھا اور شرط عائد کی تھی کہ تمام فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے۔ تاہم اسلامی عالمی ادارہ اپنا یہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکا اور 11 مئی 1949 کو اسرائیل کو باقاعدہ رکنیت دے دی گئی۔ فلسطینی ہمسایہ ممالک میں مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور کر دیے گئے۔ مصر کی حمایت سے فلسطین میں آزادی کی تحریکوں کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یاسر عرفات کی الفتح تنظیم نے اپنی عسکری سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ الفتح نے اسرائیل پر کئی فدائی حملے کیے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ مصر کی جانب سے 26 جولائی 1956 کو نہر سوئز قومی ملکیت میں لینے کے فیصلے سے مغربی ملکوں اور اسرائیل میں تہلکہ مچا دیا۔ مصر کی جانب سے 26 جولائی 1956 کو نہر سوئز قومی ملکیت میں لینے کے فیصلے سے مغربی ملکوں اور اسرائیل میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ نہر سوئز اس وقت برطانیہ اور فرانس کی ملکیت میں تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 29 اکتوبر 1946 کو اسرائیل کے زیر مصر پر حملہ کرا دیا۔
جس کے دوران اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سوئز کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ برطانیہ اور فرانس کی اس جارحانہ کارروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ امریکہ نے بھی پرزور مذمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کیا۔ رائے عامہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نمائے سینا خالی کر دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متعین کر دیے گئے تاکہ طرفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کر سکیں۔ غیر ملکی افواج کے کامیاب انخلاء سے صدر ناصر عرب دنیا میں ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے ابھرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ جب یہاں تک بات پہنچ گئی میرے پیارے بھائیوں، اسرائیلی قیادت کو اس بات کا شدید رنج تھا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر عرب ممالک کے خلاف جارحیت کا منصوبہ بنایا اور جون 1967 میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا پیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصری فوج جنگ کے لیے تیار نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 دن کی اس جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال بحر کیا بلکہ شام میں جولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نما سینا پر بھی قبضہ کر لیا اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ نہر سوئز بھی بند ہو گئی، ہزاروں مصری فوجیں قیدی بنا لیے گئے اور روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی ذلت میں شکست نہیں کھائی ہوگی اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی۔ اس جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے بھی شرکت کی اور کئی اسرائیلی طیاروں کو تباہ کیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اسرائیل کی پیش قدمی رکنے کی بڑی وجہ بھی پاکستانی فضائیہ کے حملے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے رقبے میں 4 گنا اضافہ ہو گیا اور اس نے زبردستی 4 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ علاقے کے اسلامی شناخت مٹانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ 500 سے زائد دیہات کو ملیامیٹ کر کے ان کی جگہ یہودی بستیاں تعمیر کر دی گئیں۔ اس دوران مزید 20 لاکھ کے قریب یہودی امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سے آ کر اسرائیل میں آباد ہو گئے۔ 1973 میں ایک بار پھر مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد عرب ممالک نے عالمی طاقتوں کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور ان کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت یکسر ختم ہو گئی۔ مصر نے نہر سوئز کو بحال کرنے کی خاطر اسرائیل سے شرمناک معاہدے کیے۔ فلسطینیوں کی تحریک کی آزادی اور الفتح کی کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے متعدد بار جارحیت کا ارتکاب کیا۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے بھی شرمناک حربے استعمال کیے جانے لگے۔ صرف 2 سال بعد ہی مسجد اقصی میں آتش زدگی کا بدترین واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مسجد کے بڑے حصے کو آگ لگائی، جبکہ اس علاقے کو پانی کی سپلائی بھی بند کر دی۔ ہزاروں مسلمان مرد، خواتین اور بچوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر آگ بجھائی۔ اسی واقعے کے نتیجے میں مسلم ممالک کی عالمی تنظیم OIC بنائی گئی۔ 1978 میں
مصر نے امریکی دباؤ پر اسرائیل کے ساتھ بدنام زمانہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا۔ 1982 میں اسرائیلی افواج نے لبنان پر صرف اس وجہ سے حملہ کیا کیونکہ وہاں فلسطینی تحریک آزادی کے دفاتر موجود تھے۔ یہودی افواج کی نگرانی میں لبنان کے مسیحی مسلح گروہوں نے فلسطینیوں کے مہاجر کیمپوں صابرہ اور شتیلہ میں خون ریزی کی بدترین واردات کی، جس کے نتیجے میں 3000 سے زائد معصوم مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اب فلسطینی عرب ممالک کی حمایت کے بغیر بالکل بے یار و مددگار ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک طرف تو بڑی تعداد میں یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کر دی، مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے کے گرد فیصل بنا ڈالی، جبکہ دوسری جانب غزہ پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مغربی کنارہ اور غزہ۔ اسی عرصے میں ایران عراق جنگ کے باعث مسلم ممالک فلسطینی مسئلے پر کچھ زیادہ توجہ نہ دے سکیں۔ یاسر عرفات کی تنظیم الفتح بھی عسکری کارروائیوں کی بجائے مذاکرات کی طرف توجہ دینے لگی۔ اس کا واحد مقصد فلسطین میں ایک بااختیار انتظامیہ کا قیام ہو گیا۔ عالمی طاقتوں کے دباؤ پر یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1988 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران پہلی مرتبہ فلسطینی انتظامیہ کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی دوران عرب ممالک کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر فلسطینی نوجوانوں نے جہادی تنظیموں کی بنیاد ڈالی، جن میں سب سے اہم حماس تھی۔ یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات کے بعد 1993 میں معاہدہ اوسلو سامنے آیا۔ اس شرمناک معاہدے کے تحت الفتح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ 77% رقبہ یہودیوں کو دینے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ اسی معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج اگلے ہی سال 1994 میں غزہ سے نکل گئی۔ اسرائیل کے نکلتے ہی غزہ میں حماس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا اور اسرائیل کے خلاف پہلے انتفاضہ میں تیزی آ گئی۔ اس مزاحمتی تحریک کے دوران فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ فضائی حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے خوف کی فضا بنا دی گئی۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے الفتح کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے ہر قسم کے ظالمانہ حربے استعمال کی۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حماس یا کسی اور جہادی تنظیم کے ساتھ تعلق کی بنا پر سینکڑوں گھرانوں کے مکانات مسمار کر دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 1995 میں فلسطینی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کی پاداش میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطینی عوام کی طاقت 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی۔ مغربی کنارے میں الفتح اور غزہ میں حماس کا اثر و رسوخ چلتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدوں اور مسلح جد و جہد ختم کرنے کے باعث الفتح کو عالمی طاقتوں کو پشت پناہی حاصل ہے اور اسی کو عالمی فورمز پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ حماس کی مسلح جد و جہد اور اسرائیل مخالف نظریات کے باعث غزہ اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ حماس کی جانب سے سن 2000 میں بھی مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اس تحریک کا آغاز اسرائیل کی لیکوڈ پارٹی کے سربراہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کے ہمراہ 2000 سے زائد یہودیوں کا مسجد اقصی پر حملے کے بعد ہوا۔
اور غزہ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ 40 کلومیٹر تک پھیلا ہوا۔ اس کی سرحد مصر کے ساتھ ملتی ہے۔ 3 اطراف اسرائیل ہے۔ غزہ کی آبادی 15 لاکھ سے زائد ہے اور اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ مسلسل اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ اس کی 1/3 سے زائد آبادی یعنی 5 لاکھ افراد مہاجر کیمپوں میں مقیم ہیں۔ غزہ میں غذائی اجناس اور ادویات کی فراہمی اسرائیلی اجازت کی مرہون منت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے متعدد بار غزہ پر باقاعدہ فوج کشی ہوئی، جبکہ فضائی بمباری اور ڈرون حملے بھی لاتعداد مرتبہ کیے گئے، جن میں اب تک ہزاروں فلسطینی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 2009 میں پہلی مرتبہ جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا، تاہم اسرائیل متعدد بار اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔